بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے سب کام بناتا تو ہے۔ ہر صبح ازل سے ہے تیری حمد میں مصروف، ہر سوئے ہوئے کو جگاتا تو ہے۔ اور پڑ جائے نہ تہمت کبھی مریم پر، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے۔ اللہ رب العالمین عز و جل نے قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 209 کے اندر ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے، جو واقعہ ایک نبی علیہ السلام کا ہے، جس نبی نے یوں اظہار فرمایا، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، مولا ایک بندے کو مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیسے اللہ نے زندہ کیسے کرنا ہے، اللہ نے پھر کر کے دکھایا۔ آئیں وہ واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ نبی جناب علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر ایک نبی گزرے ہیں۔ بیت المقدس پر بخت نصر بادشاہ، یہ کافر بادشاہ تھا جس نے حملہ کیا اور بنی اسرائیل میں سے علماء کو بھی چن چن کر اس بدبخت نے جو ہے وہ مارا، اور مختلف جو ہے ظلم و ستم کیے، یہاں تک کہ بیت المقدس پر ظلم و ستم بھی کیے، اس کو نیست و نابود بھی کیا، اور وہاں کے مکین جو تھے بنی اسرائیل، کن کو مار دیا، کن کو ادھر سے بھگا دیا، اور کن کو قید کر لیا۔ ان قید ہونے والوں میں حضرت سیدنا عزیر علیہ نبی جنا علیہ السلام بھی تھے۔ اب کچھ وقت کے بعد جب حضرت عزیر علیہ نبی جنا علیہ السلام اس بادشاہ بخت نصر کے قید سے آزاد ہوئے، جب آپ آئے، آپ نے دیکھی بازار بیت المقدس کی، آپ کی نظر پڑی کہ لوگ جو ہے وہ مارے گئے ہیں، بازاریں ویران ہو چکی ہیں، گھر ویران ہیں۔ آپ نے دیکھ کر کہا، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، مولا یہ تو سارے کے سارے مر گئے، اب مرنے کے بعد اللہ نے انہیں زندہ کیسے کرنا ہے، مولا تو انہیں زندہ کیسے کرے گا۔ اب آگے بڑھے تو دیکھا کہ درخت بھی ہیں، پھل درختوں کے اندر بھی ہیں، لیکن کھانے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ سیدنا عزیر علیہ نبی جناب علیہ السلام کچھ پھل لیتے ہیں، انگور وغیرہ بھی لیتے ہیں، مختلف روایات ہیں، لیکن ایک روایت ہے کہ انگور کچھ لیتے ہیں، کچھ پھل لیتے ہیں۔ آپ اپنی سواری جو گدھا ہوتا ہے اس پر سوار ہو کر ایک جگہ پر آتے ہیں۔ اب آپ آ کر وہ پھل جو ہے تناول فرماتے ہیں، انگور جو ہوتا ہے اس کا جوس وغیرہ، کچھ پھل جو ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، گدھے کو رسی کے ساتھ مضبوط باندھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے سائے کے نیچے جو ہے سونے کے لیے لیٹتے ہیں۔ اس طرف آپ کی آنکھ لگی، اللہ نے آپ کو دنیا سے جو ہے وہ غائب کر دیا، اوجھل کر دیا۔ میرے رب کریم عز و جل کی قدرت دیکھیں، اللہ رب العالمین عز و جل کی نظام قدرت جو ہے، میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ چاہے جسے جو چاہے دکھا سکتا ہے، جس سے جو چاہے وہ چھپا بھی سکتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام سوئے 100 سال تک، 70 سال کا جب عرصہ گزرا آپ سوئے رہے، اللہ نے آپ کو ہر جن و انسان کی نگاہ سے جو ہے وہ اوجھل کر دیا، کسی نے آپ کو جو ہے وہ دیکھا نہیں۔ اس طرف جو ہے ایک بادشاہ اور تھا، وہ نیک بادشاہ آیا، اس نے واپسی آ کر بنی اسرائیل کو اس شہر کے اندر آباد کیا، جو لوگ بھاگ گئے تھے ان کو واپسی لے کر آیا۔ اب وہ شہر آباد ہو چکا، 100 سال کا عرصہ گزرا۔ حضرت عزیر علیہ نبی علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی، 100 سال کے بعد اللہ نے آپ کو زندہ فرمایا، آنکھ کھلی تو اللہ نے پوچھا، اے عزیر کتنی دیر سوئے؟ کہا مولا دیکھا، جب اٹھے تو دیکھا کہ گدھا جو باندھا تھا وہ تو مرنا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کا گوشت ہی سڑ چکا تھا، صرف اس کی ہڈیاں باقی بچی تھی، اور اپنا وہ ٹفن باکس جسے کہہ لیں وہ دیکھا تو اس کے اندر جو ہے وہ پھل وغیرہ، انگور وغیرہ کا جوس جو تھا وہ سلامت تھا۔ اللہ نے پوچھا، اے عزیر کتنی ٹھہرے؟ عرض کرتے ہیں مولا میں صبح سویا ہوں، شام کو اٹھا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں عزیر، تو یہاں پر جو ہے 100 سال کا عرصہ ٹھہرا ہے، 100 سال تک جو ہے یہاں پر لیٹا رہا۔ آپ نے گدھے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ، اس کی ہڈیاں جو ہے وہ بچی ہیں، گوشت سڑ چکا ہے، تیرے پھل جو ہے وہ صحیح سلامت ہیں۔ تو نے سوچا تھا نا عزیر، اللہ نے انہیں کیسا زندہ، اللہ نے مرے ہوں کو کیسے زندہ کرنا ہے، اب دیکھ میری قدرت کا نظارہ دیکھ۔ پھر اللہ کی قدرت کا نظارہ حضرت عزیر علیہ السلام ملاحظہ فرماتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ جو گدھا مر چکا ہے، سڑ چکا ہے، جس کی ہڈیاں باقی بچی ہیں، اس پر گوشت ہڈیوں پر چڑھتا ہے، پھر وہ گوشت جمع ہوتا ہے، گدھا جو ہے وہ اپنی شکل میں آتا ہے، پھر گدھا جو ہے اللہ کے حکم سے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت عزیر جب دیکھتے ہیں کہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مولا میں جان گیا کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت عزیر دیکھتے اپنی طرف، سوئے 100 سال ہیں،
عمر جب سوئے تھے 40 سال کی تھی، اور اب جب اٹھے ہیں 100 سال کے بعد عمر 40 سال ہے، بال داڑھی کے سر کے کالے ہیں۔ عزیر علیہ السلام جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف نکلے، جب باہر نکلے تو دیکھا کہ شہر جو ہے وہ آباد ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے حضرت سیدنا عزیر علیہ نبینا علیہ السلام اپنے گھر تک پہنچے، کوئی جان پہچان والا نہ ملا۔ دیکھا کہ بوڑھی اماں بیٹھی ہوئی ہے، اس نے حضرت عزیر کو جو ہے بچپن کے اندر دیکھا تھا۔ حضرت عزیر پوچھتے امی جان یہ عزیر کا تو گھر نہیں ہے؟ کہا کس عزیر کی بات کرتے ہیں، وہ بیچارہ تو لاپتہ ہو چکا ہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا ہے، وہ کہیں چلا گیا ہے۔ حضرت عزیر فرماتے ہیں کہ بوڑھی اماں وہ تو عزیر میں ہوں۔ وہ کہتی ہے آپ کیسے ہو سکتے ہو؟ حضرت عزیر تو وہ تھے جو اللہ کی پاک بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھاتے تو اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا تھا۔ اگر واقعی میں آپ عزیر ہیں تو دعا کریں اللہ مجھے آنکھیں دے دے، دعا کریں مجھے فالج کا مرض ہے وہ ختم ہو جائے۔ حضرت عزیر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، مولا اسے نابینا ہے آنکھیں عطا کر دے، فالج کا مرض ہے اسے شفا دے دے۔ ہاتھ اٹھانا تھا، اللہ اپنے پیاروں کی دعا سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ دعا قبول ہوئی، بوڑھی نے دیکھا حضرت عزیر کو، کہا ٹھیک ہے میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ جو ہے وہ عزیر ہیں۔ پھر وہ بڑھیا جو حضرت عزیر کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو لے کر آتی اس جگہ پر جہاں پر بنی اسرائیل کے لوگ موجود، ان لوگوں کے اندر حضرت عزیر کے بیٹے جن کی عمر بڑی، حضرت عزیر کے بیٹے جن میں سے روایتیں آتی ہیں کہ آپ کے بیٹوں کی عمر 110 سال تک کے عمر کے بیٹے، آپ کے پوتے جو ہے وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے، اور حضرت عزیر جو ہے یہ جوان۔ میرے رب کی قدرت دیکھیں کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ نوجوان، جو دادا ہے وہ نوجوان ہے، پوتے جو ہیں وہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ میرے رب کریم کی قدرت، حضرت عزیر آئے اور میں کہ میں عزیر ہوں۔ بیٹے جو تھے وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا جان جو تھا ان کے کندھوں کے درمیان جو ہے وہ ایک نشان تھا چاند کی مثل، اگر واقعی میں آپ حضرت عزیر ہیں تو وہ دکھا دیں۔ آپ نے دکھایا نشان موجود تھا۔ کسی نے کہا کہ نہیں دوسری بھی نشانی ہم نے دیکھنی ہے۔ حضرت عزیر جو تھے نا وہ توریت ان کو منہ زبانی یاد تھی، آپ نے فرمایا مجھ سے توریت پوچھ لو، آپ نے توریت سنائی۔ لوگوں نے کہا ہم کیسے مان لیں کہ آپ نے جو توریت سنائی ہے وہ ٹھیک ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ بخت نصر بادشاہ نے تو علماء کو تو قتل کر دیا تھا، میرے ابا جان نے مجھے بتایا تھا فلاں درخت کے نیچے جو ہے توریت کا جو ہے وہ صحیفے کچھ دفن ہیں، وہ صحیفے لائے گئے، دیکھا گیا حضرت عزیر نے جو توریت پڑھی تھی وہ ٹھیک تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ عزیر ہیں تو سارے پکار اٹھے کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ عزیر ہیں، لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ بے شک آپ عزیر ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، استغفر اللہ۔ پھر یہودیوں کا یہ عقیدہ بنا کہ حضرت عزیر علیہ نبینا علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے۔ اس واقعے کے اندر جو درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ میرا رب جو ہے نا وہ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے تو مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اللہ نے کر کے دکھایا۔ میرا رب اس چیز پر قادر ہے کہ بیٹے پوتے بوڑھے ہو جائیں اور دادا باپ جو ہے وہ جوان رہ سکتا ہے۔ اور ہمیں اس میں یہ بھی بات جو ہے پتہ چلی کہ حضرت عزیر علیہ نبی جناب علیہ السلام جس جگہ پر رہے اس جگہ پر آپ کا گدھا جو ہے وہ سڑ چکا تھا اور پھل جو ہے وہ تازہ تھے۔ یعنی اگر ہم یوں کہیں گے اگر کسی قبرستان میں مومن بھی ہو کافر بھی ہو، کسی قبرستان میں اگر کوئی نیک بندہ بھی ہو گنہگار ہو، میرے رب کی قدرت ہے اس قبرستان کے اندر بظاہر جو ہے وہ قبریں ایک نظر آتی ہیں، لیکن میرے رب کی قدرت ہے چاہے تو قبر کے اندر ایک کو جو ہے سلامت رکھے، چاہے تو ایک کا گوشت جو ہے وہ سڑ جائے صرف ہڈیاں باقی رہ جائیں۔ ہمارا عقیدہ ہے میرا رب کریم ہر چیز پر قادر ہے، میرا رب چاہے تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد چاہے بندے کو جلایا جائے، پانی کے اندر ڈبویا جائے، زمین کے اندر دھسا دیا جائے، لیکن میرا رب اس چیز پر قادر ہے اور رب نے صرف کن کہنا ہے اور اس چیز نے بن جانا ہے۔ اللہ کریم ہمیں رب کریم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک کے جو واقعات ہیں ان سے سبق حاصل کریں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔